تینوں بڑی جماعتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ عوام کے سامنے رکھتی، اور یہ واضح طور پر ان کو کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے پہ عمل کرنے کے بجائے انہوں نے ایک پارٹی کو اپنے لیے منظور نظر بنایا یا اس کو ٹارگٹ بنایا، تو انہوں نے یہ ایک زیادتی کی۔ تو ان کے 8-9 فیصلے پہلے جو تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں، یہ بھی ناکام ہوگا، اس لیے کہ ایکچولی ایک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ڈائریکٹ جو پارٹی نے بنائے ہوتے ہیں، ایک ابھی انہوں نے لیٹسٹ بنایا ہے نامنظور.com، اس میں یہ پارٹی کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ ہے۔ ایک ہے کہ پارٹی کے نام پہ کوئی اور اکاؤنٹ بناتے ہیں، یہ جو انہوں نے بات کی یہ ان اضافی اکاؤنٹس کی بات ہے۔ اضافی اکاؤنٹس پر کیا آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے لیے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں کہ جی ہم کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سپورٹ کریں، تو یہ ایسے کوئی کرائم نہیں ہے میں ہوں، یا اگر آپ کبھی باہر گئے ہوں تو لوگ جتنے بھی ہیں ڈائسپورا وہ انڈینز بھی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیوز بھی ساتھ، ایک اصل میں یہ ایک قسم کے ٹاک شو میں میرے ساتھ دانیال عزیز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کچھ کاغذات لے کر آئے ہوئے تھے اور وہ کاغذ انہوں نے سبمٹ کیے، فریہ ادریس تھی تو اس میں $900 تھے اور وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا جی یہ یہودیوں کی کمپنی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہودی کی لا فرم ہے اور اس میں وہ پاکستانی لائر کام کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے جو اپنی کمپنی کی طرف سے وہ $900، اچھا فرق کیا اگر ہم یہ کہہ بھی دیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی وہ پیسہ جو آپ کو دوسرے ممالک کی CIA، را، موساد یا MI6 دیتی ہے اپنے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، جیسے BBC کی سٹوری تھی کہ را نے MQM کو پیسے دیے تھے، وہ کنفرم سٹوری تھی، اس پہ پارٹی بین ہو سکتی ہے۔ باقی ان میں اگر کوئی بھی چیز ہوتی تو آج آپ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہا انہوں نے، کہا جی ہم ایکسپلینیشن کال کریں گے، دیٹس آل، نتھنگ۔ ان لوگوں کی بینچ سے، الیکشن کمیشن سے میرے جو تمام الزامات تھے وہ آج ثابت ہو گئے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، اور 14 نومبر 2014 کو بھی میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا تھا، آج بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے سرخرو کر، کیونکہ میرا اس سے ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، نہ میرا ذاتی کوئی عداوت تھی، نہ میرا کوئی ذاتی اس سے کوئی مقصد تھا۔ یہ ہم نے سیاسی جماعت بہت پیار اور بڑی محنت سے بنائی تھی اور ایک بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی، عوام سے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بنائی تھی، عمران خان کو اقتدار میں صرف لانے کے لیے نہیں بنائی تھی، اور وہ تمام جو گھٹیا حربے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ ہم نے یہ بنائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کو ایسی سیاسی قیادت کی ضرورت پڑے گی جو کہ کریڈیبل ہو، کمپیٹنٹ ہو، آنیسٹ ہو اور اکاؤنٹیبل ہو۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، یا میں عمران خان کے ساتھ مل کے اقتدار کے مزے اٹھاتا، یا میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ یہ پاکستانی قوم اور عوام سے ایک دھوکہ ہے جس میں میں شریک نہیں ہوں گا۔ میں نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا اور میں نے وہ بڑا مشکل راستہ اختیار کیا، اور 8 سال بعد آج جس راستے پہ میں چلا ہوں آج وہ ثابت ہو گیا کہ میں سچا تھا اور عمران خان جھوٹا تھا۔ آڈر ٹائپ پڑھ کے سنایا مجھے تمام ان کی جو انہوں نے موٹی موٹی جو بات کی، انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں کا نام لے کے بتایا کہ ان کمپنیوں سے انہوں نے کہا کہ جو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب پروہیبٹڈ فنڈنگ کی 2 کیٹیگریز آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی کمپنی بھی سیاسی جماعت کو پیسہ دیتی ہے وہ پروہیبٹڈ ہے، اگر کوئی غیر ملکی شہری یا غیر ملکی کمپنی دیتا ہے تو قانون میں ایک کیٹیگری ہے فورن ایڈڈ پارٹی، تو پھر وہ فورن ایڈڈ یعنی وہ جو ہم عام زبان میں جو استعمال کرتے ہیں نا فورن فنڈنگ، کیونکہ فورن فنڈنگ کا جو لفظ ہے یہ الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی TOR میں لکھا ہوا ہے کہ یہ TOR جو ہے PTI کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہے، اس لیے وہ برانڈنگ ہوگی۔ ممنوعہ فنڈنگ میں فورن فنڈنگ بھی شامل ہے، ممنوعہ فنڈنگ میں پاکستانی غیر قانونی فنڈنگ بھی شامل ہے۔ تو جو انہوں نے پڑھ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریفر کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریفر کر دیں گے، ان کے تحت جو ذمہ داریاں ہیں پھر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک آخری موقع کے طور پہ شو کاز نوٹس دے گا یہ جو الزامات ثابت ہوئے، اور پھر اس کے بعد سزا کا تعین کرے گا کہ اب ان کی۔ میرا عمران خان سے جو میں اس کے ساتھ ملا اور ہم نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی، میں زندگی میں آج تک تعداد سے متاثر نہیں ہوتا۔ عمران خان میری گاڑی میں بیٹھ کے مجھے کہتا تھا کہ میری پوری جماعت تیری گاڑی میں آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سپورٹ بالکل شرنک تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس نے شوکت خانم بھی بنایا تھا، اس وقت ورلڈ کپ بھی جیت چکا تھا، تو مجھے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ اس کے پاس لوگ نہیں تھے۔ میری اس منطق، میری سوچ اس پہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اتنے لوگ ہیں تو میں ریوڑ کا حصہ کبھی نہیں بنا۔ میں خود دیکھتا ہوں حقیقت، جب مجھے سچائی سامنے آ گئی کہ اس قوم سے بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے تو عمران خان کیا، عمران خان سے 10 گنا بڑی شخصیت کے سامنے میں کھڑا ہو جاتا۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے میرے ممبرشپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، سنگل بینچ ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، ڈبل بینچ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ اکبر بابر آج بھی تحریک انصاف کا رکن ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یہ پارٹی میں نہیں ہے؟ عمران خان فائنینشیل ٹائم کی سٹوری پہ جس میں ثابت ہوا کہ ابراج کا پیسہ آیا پیچھے سے $1.3 ملین، $2 ملین عرب شیخ نے دیے، یہ برطانیہ کی عدالتوں کو بھی مانتا ہے
یہ برطانیہ کی صحافت کو بھی مانتا ہے. یہ جائے نا فائنینشیل ٹائم کے سامنے مظاہرہ کرے, یہ جائے نا فائنینشیل ٹائم کے خلاف قانونی کارروائی کرے. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں اعلان کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جو سٹوری ہے وہ سچی ہے. اگر یہ کرے تو وہاں کا قانون, وہاں کی عدالتیں جو الزام لگا رہا ہے جھوٹا, اس کو بھی گرفت میں لے لیتا ہے. یہ آپ سب صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ بار بار عمران خان سے پوچھیں آپ فائنینشیل ٹائمز کو کیوں نہیں سو کرتے, آپ وہاں پہ جا کے اس کے خلاف کیوں نہیں مظاہرہ کرتے. کر کے نہیں دکھائے, کیونکہ وہاں قانون ہے. ہمارے ملک میں اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, یہ دندناتا پھر رہا ہے. جس کی عزت اچھالی, جس کے کردار کشی کر دی, اپنے بنائے ہوئے منصف کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے, اس کی بے حرمتی شروع کر دی, پکڑائی کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو ایک دفعہ کنٹینٹ میں کیا تھا نا, اس نے معافی مانگی, ہم نے معاف کیا. میں نے اپنے وکیل کو کہا معاف کر دو. اس کے کئی سال تک یہ الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بول کے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے, پارٹی ورکروں کے حوالے کرے, اور وہاں سے پھر ایک راستہ بنتا ہے. جب آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کیس میں کتنے معجزات ہیں, یہ پھر بتائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے تھا, میری ماں کی دعا تھی, اس نے راستے بنائے. میرے دشمن کو میرا سہولت کار بنایا. اس کیس میں سب سے بڑا میرا سہولت کار کون تھا پوچھیں؟ عمران خان تھا, کیونکہ وہ غلط پہ راستے پہ تھا. اس نے میرے لیے ایسے ایسے راستے بنائے جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا, جس سے اس کی پکڑائی بڑھتی گئی. وہ ایسے ایسے اس نے وہ بلنڈرز کیے ہیں, ایسے ایسے ڈاکومنٹیشنز کی ہیں کہ میری گرفت میں وہ آتا گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے نا.